اسی طرح بیچ میں رات کو نہیں دیتی ہیں، کب دیتی ہیں؟ ہو گئے ہیں جی 2 4 6 8 10 12 14 16 انڈے ہو گئے ہیں اور 2 بیچ میں پڑے ہیں۔ ماما کیا ہو رہا ہے؟ ویڈیو بنا رہی کتنا ہو گیا اور کتنا رہ گیا؟ روکیں تو صحیح۔ یہ فرنٹ سائڈ سے میں دکھاتی ہوں بعد میں۔ یہ میں السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی، جہاں کہیں بھی ہیں، شاد رہیں آباد رہیں۔ یہاں پر بیٹی نے آج بلاگ شروع کر لیا اور مجھے بتایا بھی نہیں، شاید میں ٹھہر کے کرتی۔ تو یہ ہے جی، میں شرٹ بنا رہی ہوں، اپنی قمیض بنا رہی ہوں، کڑھائی کر رہی ہوں۔ کافی سالوں کے بعد مجھے دوبارہ شوق آیا۔ تو یہ میرے پاس بڑا پیارا سا کرنڈی کا باریک کرنڈی ہے، اس کا کپڑا مجھے ملا، تو میں نے اس پہ کلر بھی مجھے بہت پسند تھا، پھر میں نے اس پہ کڑھائی کرنا شروع کر دی۔ یہ اس کا میں نے گلا بنایا ہے اور یہ ہے اس کے بازو، اور شیڈو ورک ہے، اور شیڈو ورک کے اندر میں نے دوسرا تھوڑا سا ٹچ دیا ہے اس کو، تھوڑا سا ڈنڈی ٹانکا اور چکن کاری بیچ میں سارا کچھ میں نے مکس کیا ہے۔ اور میری بیٹی ہنس رہی ہے کہ اپنی قمیض ہے تو اس لیے اتنی شوق کے ساتھ آپ بنا رہی۔ تو گلا بنایا، بازو بنائے، اور دوپٹے کے اندر اور قمیض کے اندر تھوڑا سا چھٹا دے رہی ہوں۔ دوپٹہ بھی باقی ہے، وہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ اور یہ والی لیس جو ہے میں فیصل آباد گئی تھی، مجھے بہت پسند آئی تھی۔ یہ دیکھنے میں کیمرے میں شاید اور طرح کی لگ رہی، لیکن یہ دھاگے کی ہے، وہ بچوں والی نہیں ہے، لیکن بہت پیاری ہے، ڈیسنٹ سی ہے۔ تو یہ میں نے پورے دوپٹے کے لیے اور شرٹ کی جہاں جہاں ضروری ہے دامن پہ، اور شلوار میں نے ساتھ یہ میچ کی ہے۔ یہ لون ہے، لون کاٹن ہے، اور اس کے اندر سیلف پرنٹ بنا ہوا، بڑا ہی پیارا یہ تھا کپڑا۔ پہلے بھی میں اس کے ساتھ کی ایک شلوار استعمال کر چکی ہوں، وہ چیک میں تھی، اور یہ میں پرنٹڈ لے کے آئی۔ اور یہاں پر جو ہے یہ میری بیٹی کو بہت شوق ہو رہا تھا کہ وہ مجھے کڑھائی کرتے ہوئے دیکھنا چاہ رہی تھی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ تو یہ میں جو دھاگا اس لیے لمبا ڈالا ہے، ویسے تو کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں کہ نکما درزی لمبا دھاگا، لیکن ایسی بات بالکل بھی نہیں، کیونکہ میری اور دن کے اندر یا ہمارے گھر کے اندر جو نا نیچے والے پورشن میں اندھیرا ہوتا ہے اور مجھے اچھے سے نظر نہیں آتا، دھاگا نہیں ڈالا جاتا۔ پھر میں 2-3 سوئیاں رکھی ہوئی ہیں، بیٹی سے کبھی ساری سوئیوں میں ڈلوا لیتی ہوں اور کبھی خود جو ہے روشنی میں جا کے ڈال کے تو پاس ہے۔ پھر لمبا دھاگا اس لیے رکھتی ہوں تاکہ میں سپیڈ میری ماشاءاللہ اچھی ہے، تو پھر مجھے بار بار دھاگا ختم ہو جاتا ہے، پھر مجھے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر میں چکن اور شیڈو اور اس کے علاوہ ڈنڈی ٹانکا، یہ 3 چیزوں کا مکسچر میں نے اپنے اس جو ہے سوٹ کے اوپر میں امبرائڈری جو ہے یہ کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ جب یہ تیار ہو جائے گا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، کیونکہ میرے درجی نے اس پہ 2-3 دن لگ جانے ہیں، سلائی کرنے پہ پلٹا لگواؤں گی، سب کچھ کر کے پھر آپ کو دکھاؤں گی۔ اور پھر جب میں آپ تیار ہو جائے گا بالکل، تو پھر میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی۔ اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ میں آج پہلے ٹائم جو ہے سیٹرڈے کو ہی تو ہمارے ادھر لگتا ہے جی ہفتہ بازار لگتا ہے، تو ہفتے والے دن جو ہے نا بہت ساری ادھر لنڈا آتا ہے، تو میں لنڈے کی بہت شوقین ہوں، بہت شوقین ہوں۔ تو میں اصل میں چیز وہ لیتی ہوں جو کہ پائیدار ہو اور دیر پا ہو اور مضبوط ہو، کارآمد ہو۔ تو یہ میں نے یہاں پر بیڈ شیٹیں لی ہیں، کافی ساری بیڈ شیٹیں میں نے خریدی ہیں، کیونکہ آؤٹ سیزن ہو رہا ہے، اب جو چیز ہے وہ اچھی مل جانی ہے، تو اور مناسب ریٹ پہ مل جانی ہے۔ ریٹ میں یہاں پر شیئر نہیں کروں گی، کیونکہ میری کچھ ایسی بہنیں ہوتی ہیں پھر وہ مجھے فرمائش کرنے لگ جاتی ہیں کہ مجھے لا کے دو، مجھے لا کے دو، اس لیے میں بالکل مینشن نہیں کروں گی۔ لیکن میں یہ ضرور بتا دوں کہ مجھے بہت ہی مناسب ریٹ میں، بہت ہی میں نے مناسب ریٹ پہ اس پہ لے کے، یہ اس پہ کڑھائی ہوئی امبرائڈری ہے مشین کی، بہت پیارا شنگھائی کپڑا ہے، اور بہت مجھے مناسب ریٹ پہ مل گئی۔ پورے بیڈ کا کور ہے، اور ایک اور یہ بیڈ کور ہے، اس پہ بھی ایک سائڈ پہ جو ہے یہ ڈیزائننگ تھوڑی سی ہے، دوسری سائڈ جو ہے وہ بالکل سمپل تھی۔ آپ چاہے اس سے بیڈ شیٹ بنائیں، چاہے کچھ بھی بنائیں، بالکل لو ویٹ، لو پرائز۔ اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ساری چیزیں ایک سائڈ پہ کر کے میں نے یہاں پر جو ہے نا یہ بچھا کے دکھا رہی ہوں۔ بیک سائڈ جو ہے اتنی پیاری کلٹ ہوئے ہوئی ہے، اور ایک جب ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں بیچ میں اتنی کالز آ جاتی ہیں یا کچھ اس طرح، پھر ہمیں بار بار جو جیسے آواز کو جو ہے کٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر یہ تھوڑا سا اس کے اندر مائنر سا ایک ڈیفیکٹ ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، اس کو ہم ٹھیک رفو کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، نیچے کپڑا لگا کے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔
سوئی کے ساتھ بھی بیٹھ کے ہم بہت جلدی سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جی وکی رضائی ہے اور بڑی مزیدار ہے، بڑی مزیدار ہے۔ اس کی بیک سائڈ بھی بہت مزیدار ہے، اس کی فرنٹ بھی بہت مزیدار ہے۔ بس اس کے اندر دو جو ہے ہلکے ہلکے سے ٹک ٹائپ ہیں، لیکن وہ ٹھیک ہے۔ آپ میرے کمرے کے بکھرے پن پہ مت جائیے گا، کیونکہ میں نے ساری چیزیں ایک سائڈ پہ کی ہیں اور پھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ پہ ویلوٹ کا ایک بیڈ کور ہے، بہت پیارا بہت پیارا ہے۔ یہ بیڈ سے تھوڑا سا چھوٹا ہے، لیکن جو درمیانہ بیڈ ہوتا ہے اس پہ بڑا اچھا سے پورا ملا، کیونکہ جمبو بیڈ ہے تو جو اس پہ جو ہے نا جو درمیانہ بیڈ ہے اس پہ میری کچھ سنگل بیڈ بھی ہیں بچوں والے کمروں میں، تو ان کے لیے بہت ہی مناسب ہے۔ ویلوٹ پرنٹڈ ہے اور اس کے نیچے پلسٹر لگا ہوا ہے۔ یہاں پر یہ بیڈ کور بالکل کاٹن میں اتنا مزیدار ہے۔ کارٹون والا میں بالکل نہیں لیتی، میں لیتی ہوں ذرا جو کہ پھولوں والا لیتی ہوں، تاکہ نا جو ہے نا نماز کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو یہ بیڈ شیٹ بھی بن سکتی ہے اور ہلکی پھلکی سی رضائی جب سردی ہے تو موری تیتر بن لیتی ہے۔ اب مجھے اوپر آنا پڑا ہے، کیونکہ میں نے آج صبح سے بالکل مرغیوں کو باہر نہیں نکالا تھا، تو مرغیاں جو ہیں بیچاری میرا انتظار کرتی رہتی ہیں، تو مجھے پھر جو ہے نا ان کے پاس آنا پڑتا ہے، ان کو تھوڑا کھلا چھوڑنا پڑتا ہے۔ ان کی ٹانگیں شانگیں بند رہ کے تقریباً ایک دن کے بعد میں ان کو نکالتی ہوں، روزانہ نہیں نکالتی، کیونکہ میں اوپر اب ان دنوں میں بہت ہی میری مصروفیت چل رہی ہے، تو میں بہت کم اوپر آ رہی ہوں۔ تو یہاں پر میں ان کو پانی سے ڈالوں گی، کوئی دانہ دن کا ڈالوں گی۔ اور ایک چیز میں نے بہت مزیدار جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، بہت مزیدار ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میرا دل خوش ہو جاتا ہے جب میں اس چیز کو دیکھتی ہوں، تو میرا دل بہت جو ہے وہ اس چیز کو خوش ہو کے دیکھتا ہے، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی۔ ایک سیکنڈ، اور میں دکھاتی ہوں آپ کو ایک چیز۔ یہاں پر یہ دیکھیں مرغیوں کا دڑبہ، میں نے اوپر سے اس کی چھت کھولی ہے، تو ایک چیز دکھاؤں کہ صبح اٹھے نا، انڈے دیکھیں بیچ میں پڑے ہوئے، یہ انڈے اسی طرح بیچ میں رات کو پتہ نہیں دیتی ہیں کب دیتی ہیں، بیچ میں پڑے رہتے ہیں، کبھی کبھی پتہ نہیں چلتا، 4 5 ہو جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے۔ اب میں آ گئی ہوں کچن میں، اوپر والے کچن میں۔ ایک چیز اور دکھاؤں گی کہ میں نے یہاں پر نا مرغیوں کے جتنے بھی انڈے تھے نا، وہ میں نے بچوں کو یا خود نہیں کھائے، تو یہ ماشاءاللہ سے یہ سارے انڈے میں نے اکٹھے کر کے رکھے ہیں، اور ان کو دھویا جان بوجھ کے نہیں ہے، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے کہ مٹی لگی ہوئی ہے، راکھ میں نے راکھ ادھر ڈالتی ہوں نا، اس کے اندر راکھ لگ جاتی ہے۔ تو یہ سارے دیسی انڈے میری مرغیوں کے میں نے ان کو بالکل نہیں کھایا، نہ بچوں کو دیے، اس لیے کہ میں نے نا ان پہ بٹھانی ہے مرغی۔ تو جیسے میری مرغی کے یہ تقریباً ہو گئے ہیں جی 2 4 6 8 10 12 14 16 انڈے ہو گئے ہیں، اور 2 بیچ میں پڑے ہیں، تو ان کو میں نے کرنا ہے جی مرغی بٹھا کے بچے نکلواؤں گے۔ شیخ چلی والی مرغی نہیں بٹھانی، حقیقت میں بٹھانی ہے۔ یہ سارے کام کے چکر میں شام کے بج گئے ہیں جی، سارے کام کرتے کراتے شام ہو گئی ہے، اور میں نے کیونکہ گاؤں جانا ہے 2 4 دن کے بعد، میں نے تھرسڈے کو گاؤں جانا ہے، تو اس لیے جو ہے کام کی مصروفیت بہت زیادہ، اور کچھ سردیوں والا سمیٹا سمائی کو۔ تو آج زادی صاحب جو ہیں بازار سے میرے لیے دہی بلے، میں دہی بلے بہت شوق سے کھاتی ہوں، بہت شوق سے کھاتی ہوں، ایک میری بہت فیوریٹ جگہ ہے جدھر سے میں دہی بلے جو ہے منگوا کے کھاتی ہوں، خود بھی بنا لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ تھکے ہوں تو جو ہے وہ کسی سبزی کو یا کسی چیز کو نہ دل کرے، تو دہی بلے کے ساتھ بھی روٹی جو ہے وہ کھائی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تندوری روٹی ہو، ہلکی پھلکی سی۔ تو یہ میدے کی روٹی جب بازار سے منگاتے ہیں میدے کی ملتی ہے، تو پھر مجھے کبھی کبھی جو ہے یہ بھی کھانی پڑتی ہے، گھر کی خود بنا کے کھانا، اور کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ہم لوگ بازار کی کھائیں۔ تو یہ دیکھیں بہت یہ مزیدار لگتی ہے، سفید آٹے کی روٹی ہوتی ہے اور دہی بلے کے ساتھ، مجھے بہت مزہ دیتی ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو پسند آتی ہے کہ نہیں آتی۔ تو میں اکثر جب میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں یا کام کر کے، یا مجھ میں ہمت نہیں ہوتی کچن میں جانے کی یا آگ جلانے کی، کیونکہ گیس تو ابھی بھی بدستور وہی تنگ کی جا رہی ہے، تو اس لیے پھر میں یہ منگوا کے کھاتی ہوں، بہت اچھا لگتا ہے مجھے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ولاگ میں، نئی ٹاپک کے ساتھ، نئی بات کے ساتھ۔ تب تک اجازت، خدا حافظ۔